وہاں پہ یہ چند ایکسین ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، جس میں ایک بہت بڑا نام ہے کبیر عثمان خیل کا۔ تو کبیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، جونیئر تھا، کوئٹہ کا چارج دیا ہوا تھا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ بھائی پشتون بیلٹ تو پورا ہی آپ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے، پورا ہی آپ کے حوالے ہے، وہ جو دھندا کریں کریں۔ پھر آپ نے دیکھا 2022 کا سیلاب آیا، پھر آپ کو پتہ چلا ڈیموں کی کیا حالت ہو گئی، پھر آپ کو پتہ چلا کتنا نقصان ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی تھا کہ اربوں خربوں کا جو پیسہ آیا کرپشن کی نظر ہو گیا، چند گھرانے ارب پتی بن گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب کل ایک بڑی زبردست کارروائی ہوئی، اینٹی کرپشن نے کارروائی کی۔ اب آیا یہ بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے والی بات ہے یا پھر اینٹی کرپشن اپنا کوئی ریٹ بڑھا رہا ہے، یہ خدا جانے۔ لیکن کل وہ بڑی مچھلیوں کے جو وہ کیا کہتے ہیں سہولت کار ہیں، ان پر ہوئی ہے پکڑ۔ 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جہاں زیب خان جو سابقہ ایکسین ہیں لورلائی کے تھے، غلام مصطفیٰ بھی سابقہ ایکسین لورلائی کے تھے، جو نصیر احمد ہے یہ ایم ایس افنان اینڈ برادرز یہ ٹھیکیدار ہے، اور یہ کبیر عثمان خیل کا بھائی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب تو یہ طریقہ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا صرف کمیشن اور کرپشن ہوتی تھی نا، ابھی الحمدللہ ہر ایک ایکسین نے بھی، ایون سیکٹریٹ بھی آپ کا بھرا ہوا ہے، ہر ایک نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، بس اسی پہ جو ہے نا ٹھیکے لیے جا رہے ہیں اور کمائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ٹھیکیدار جو حقیقی ٹھیکیدار ہے وہ جائے بھاڑ میں، بس اب ہر بندہ ٹھیکیدار بن گیا ہے۔ تو اب اس نے بھی اپنے بھائی کے نام پہ بنائی ہوئی تھی کمپنی کبیر عثمان خیل نے، افنان اینڈ برادرز، اور خوب ہاتھ صاف کیے گئے۔ یہاں کے جتنے ٹھیکے آتے تھے الحمدللہ کسی میں ان کی انٹری ایسی وہ نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی تھا افنان اینڈ برادرز کی انٹری اندر تھی۔ اور پھر چلو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، یہ ہر ایک کا حق ہے، ٹھیک ہے، آئے ٹھیکیدار بنتا ہے، بے شک اس کا بھائی ایکسین ہو سیکٹری ہو، وہ اس کا حق ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیکیدار بنا ہے، اس کا ٹھیکیدار بننا جرم ہے، یا یہ کبیر عثمان خیل کا بھائی ہے تو اس وجہ سے یہ ٹھیکیدار نہ بنے، یہ بنے ٹھیکیدار، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن بھائی پھر آپ پہ ذمہ داری بھی ڈبل ہے، جب آپ کو نوازا جا رہا ہے نا تو آپ یہ بھی دیکھو کہ بھائی جب بھائی کے تھرو آپ نوازے جا رہے ہو، آپ پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کام اتنا پائیدار کرو کہ لوگ کہیں کہ یار بے شک کبیر کی وجہ سے اس کو کام ملتے ہیں، لیکن کام یہ اعلیٰ پائے کا کرتا ہے، لیکن دوسرا اس کے آس پاس ٹکر کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے جو اتنا اچھا کام کرے۔ تو وہاں پہ فیوریٹزم جو ہے نا کچھ جسٹیفائی بھی ہو جاتی ہے کہ بے شک اس کو یہ حق ہے، لیکن وہ اس حق کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، اس کو فیور دی جا رہی ہے، لیکن اس فیور کے مقابلے میں وہ عوام کو کوئی فیور بھی دے رہا ہے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں تھا، یہاں پہ یہ ہے کہ ہاں بھائی کے تھرو مل رہا ہے، بس کام ہی نہ کرو، ایڈوانس پیمنٹیں لے جاؤ، کام نہ کرو، 50 ٹھیکہ لو، 2 ٹھیکے پورے نہ کرو۔ کون پوچھ سکتا ہے؟ پیچھے بھائی کبیر بیٹھا ہوا ہے، وہ مینج کرے گا پورا ڈپارٹمنٹ۔ پھر ان کی صرف یہاں تک وارداتیں نہیں تھی کہ صرف اریگیشن تک ہوں، CNW، لوکل گورنمنٹ، UPND، ایگریکلچر، ٹھیک ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جس میں انہوں نے ہجمنی نہیں بنائی ہوئی۔ آپ دیکھو لورلائی میں آج بھی کتنے کام ان کو ملے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ غلام مصطفیٰ کا تو ہم نے نام لے دیا، احمد شاہ سب انجینئر SDO تھا لورلائی کا، محمد اسلم یہ ٹھیکیدار ہے ملک افضل خان اینڈ برادرز کمپنی کا، یہ 2 ٹھیکیدار پکڑے اور 2 ایکسین اور 1 SDO کو۔ اب پہلی اس میں پریس ریلیز میں تو لگتا نہیں ہے کہ کبیر عثمان خیل کو انہوں نے پکڑا ہے، ہاں بھائی کو پکڑا ہے کہ اس نے، ان کے جرم کیا تھے؟ جرم یہ تھے کہ ایڈوانس پیمنٹیں ہو چکی تھی، کام ہی کچھ نہیں تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار پیسہ نہیں ہے، کام نہیں ہو رہا، وہ بھائی ایڈوانس آپ لوگوں کو اتنا دیا پھر بھی آپ لوگوں نے کام نہیں کیا سالوں سے۔ یہ لوگ ہے بس پیسہ لے لیا، کام ہی نہیں کرنا، بس خوش کر دیا ایکسینوں کو، SDO کو، کوئی چیف انجینئر تک کو، منسٹروں سے اور وہاں کے جو MP ہے ان سے تو ویسے ہی آرانہ تھا۔ یہ تو صرف لورلائی کا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہاں بھائی ایڈوانس پیمنٹ بہت بڑا جرم ہے۔ اور سب سے پہلے ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوکل لوگ جو پشتون بیلٹ کے ہیں یا دوسرا وہ کر رہے تھے، اسپیشلی لورلائی کے، وہ کر رہے تھے کہ ہاں یہ کر رہے ہیں کاروائیاں۔ وہ بھائی کس کا نقصان کیا؟ یہ تو اسی لورلائی والوں کا کیا ہے نا، انہی کا کھانا خراب کیا ہے نا، کمائیاں تو انہی کے نام پہ کی ہیں۔ کتنے لورلائی والے مستفید ہوئے ان لوگوں سے، کتنا انہوں نے میرٹ پر کام کیا ہے۔
اب کل کوئی دوبارہ ایسے کوئی سیلاب میلاب آئے، ان کا ناقص کام اور پراپر کام نہ ہونے کی وجہ سے جو جتنے لوگ متاثر ہوں گے، آپ لوگوں کے گھر تباہ، باقی مالی نقصان الگ، کوئی دوسرا ایگریکلچر لینڈ ہے وہ تباہ ہونا الگ. تو کم سے کم خود احتسابی کرو. علاقے میں جب تک خود احتسابی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. میرے علاقے میں بھی کوئی ایریگیشن کے کچھ ہیں، انہوں نے وہ کمائیاں کی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں ان سب کے خلاف کارروائیاں ہوں. اربوں خرب پتی بن گئے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ خراب پتی بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کروڑوں لوگوں کا حق کھایا تو ارب پتی بنے. ایسے تو نہیں بن سکتے تھے. بھائی خاندان ہمیں پتہ ہے ان کا کیلیپر کیا تھا، کتنے کوئی وہ خاندانی کروڑ پتی ارب پتی تھے. یہی اریگیشن کی کمائیاں کر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی کمائیاں کر کر کے، ایگریکلچر کی کر کر کے، CNW کی کر کر کے وہ آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں. جو مین ڈپارٹمنٹ ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے، سخت احتساب ان کا ہو. ابھی پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ انہوں نے PSDP میں لوگوں کو خوش کیا اریگیشن میں کہ ہاں یہ بندہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں یہاں پہ ہماری بندے کو ہی ایکسین رہنے دو، ہم آپ کو اتنے ارب دیتے ہیں. مطلب کسی کو 7 ارب، کسی کو 3 ارب، کسی کو کیا ارب وہ PSDP میں ڈالا ہوا کہ کوئی مطلب ڈیم ڈال دیا. اب ڈیم کا کیا پتا اس پہ کتنے ارب آئیں گے. وہ تو اس میں جو ابھی منسٹر لوگوں کو، اگر منسٹر کو زیادہ نہیں، جتنا کمیشن تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو 40 سے اوپر جا چکا ہے کم سے کم. اگر 10% بھی جاتا ہے منسٹر کو، اندازہ لگا لو 65 ارب کا ڈیم اور 10 ارب جائے کتنا ملے گا. اب پھر یہ لالو انوار الحق کا آکڑ کا خاص، اس کی بھی بڑی یہاں پہ یارانہ ہے. پھر ایک اور ایکسین ہے جمعہ مدوخیل. پچھلی دفعہ جب اس دفعہ تو برشور کو نوازا گیا نا، پیچھے خاص جس طرح میں نے کہا نگران میں منسٹر لائے انوار الحق کاکڑ نے چین بنا کے یہاں پہ اپنے دوست کا عزیز لایا تھا. اسی طریقے سے پھر لیکن یہاں اربوں ضائع ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. ابھی انہوں نے جو کروڑوں اربوں کا نقصان دیا ہے، گرفتار ہو گئے. اب دیکھتے ہیں اینٹی کرپشن ٹیم، اور اسپیشلی ہم نے اینٹی کرپشن، پہلے بات یہ ہے نیب نے تو 50 کروڑ کی جب سے گیم آئی ہے خود کو تو گیم سے ہی آؤٹ کیا ہے کہ یہ تو ہماری اس میں ہی نہیں آ رہا، بس تنخواہیں ہی لی جا رہی ہیں. اینٹی کرپشن کوئی پہلی بات ہے بڑے عرصے بعد. ابھی یہ DG آیا ہوا تھوڑا بہت، اس سے پہلے جو واحد صاحب تھے انہوں نے تھوڑا اس کو اسٹیبلش کیا، تھوڑا بہت کاروائیاں کی. اس کے بعد موجودہ DG آیا، یہ مزید تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا ہے، تھوڑا بھی اٹھنا شروع ہوا ہے اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، واحد صاحب کے بعد سے تو پہلے کاروائی نہیں ہوتی، گرفتاری ہوتی ہے تو آگے الحمدللہ معزز جج صاحبان بھی کوئی بڑے سنا فراخ دل کے ہیں، کوئی زیادہ دیر تک نہیں رکھتے اور ضمانت پہ ضمانت دیے کھڑے ہیں. تو یہ تو سب نے مل کے کرنا ہے. کوئی میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی شاید اینٹی کرپشن کی بھی جو لیگل ٹیم میں ہوگی، لیکن ججوں کو بھی یہ دیکھیں کہ یار پہلے احتساب نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ان لوگوں کو مشکل ٹائم سے گزاریں، کچھ تو ان کو احساس ہو کہ یہاں کوئی احتساب ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں یہاں جب ٹینکی سے بھر کے لوگوں کا مال پکڑا گیا ہو پیسوں کا، پھر بھی وہ آج نکل کے باعزت شہری بنے ہوئے ہوں، ان کا کچھ نہیں ہوا تو باقیوں کا کیا ہوگا. یہ ٹرینڈ چینج کرنا ہوگا. احتساب کا ڈر لوگوں میں اس طرح نہیں ہے. 5-10 کو جب تک مثالی سزائیں نہیں ملیں گی نا کچھ نہیں ہوگا. اس میں عدالت کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، اینٹی کرپشن کو بھی، وزیر اعلیٰ کو بھی، سب سے بڑھ کے عوام کو. عوام اگر چیختی تو آج یہ نہیں ہوگا. یفنان والے آج تک ایسے نہیں پہنچے. میں ڈیٹیل رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں ہر جگہ کہ بھائی انہوں نے جو اپنے وہ ورک آرڈر تھے ادھر بھی جعلی جمع کرائے، ادھر بھی جعلی جمع کرائے، ادھر بھی جعلی جمع کرائے. تو یہی چیز ہے. میں نے کہا نہیں، کبیر عثمان خیل ہر طریقے سے اس نے ایسے مینج کیا ہوا تھا کہ اس نے PSDP میں باقاعدہ وہ کیے دوبارہ نکالنے پڑ گئے، اور اس کو پوزیشن سے اسی لیے ہٹا دیا گیا کہ PSDP میں واردات ہوئی کہ ہاں یہ کیسے آ گئی، یہ کس کا تھا، یہاں کس منسٹر کو، کس MPA کو مینج کیا گیا. پھر سیکٹری اور کبیر کی کیا آپس میں ٹسل ہوئی وہ آپ دیکھ لیں. پھر کبیر کو عثمان خیل صاحب، ویسے بھی جب انسان کے پاس زیادہ وہ ہوتا ہے نا، مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ یار یہ جو سیکٹری ہے یہ ان اس میں ملوث ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، سیکٹری لیول کا بندہ ہے، خیال رکھتا ہوگا یہ وہ، کچھ اس میں
سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیول تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اس نے بڑا حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا بھائی جب آ جاتا ہے نا آپ کے پاس اربوں کا حرام کا مال، پھر آپ کہاں انسان رہتے ہو؟ پھر آپ کے پاس گارڈ بھی آس پاس ہوتے ہیں، کرائے کے غنڈے بھی آپ پال لیتے ہو، قانون سے بھی آپ ماورا ہو جاتے ہو، بالا تر سمجھتے ہو، آپ کو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا۔ اور کبیر جیسے لوگ ایسے ہی ہیں۔ کہاں آپ دیکھو ایک 17 گریڈ کا آدمی کہ پورے ڈپارٹمنٹ اور پوری ہجمنی اور پورے بیلٹ اپنے اس میں لے لیتا ہے اور پھر وزیروں کو اپنے ماتحت یہ لوگ کر لیتے ہیں، اور پھر ابھی جا کے اتنا ستیہ ناش کرنے کے بعد گرفتاری ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے خلاف کتنا ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ٹھیکیداری کرنی تھی، ٹھیک ہے، انسان ہے، لالچ کرتا ہے یا کہتا ہے، تو آپ جب اپنے لوگوں کو نواز رہے تھے تب آپ اتنا تو کرتے کہ یار میرے بھائی میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، مجھ پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جا رہا ہے، مہربانی کر کے جو کام میں آپ کو دلوا رہا ہوں اس میں آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی، مثالی کام کرنا ہے۔ میری تو جو وارداتیں ہیں، میرے جو ڈاکے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو میں وہ کر لوں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کام کر رہے ہو، گو کہ میں بھی ساتھ ہوں، لیکن آپ ایسا مثالی کام کرو کہ اس کی وجہ سے میں پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ لیکن نہیں، انہوں نے تو مال غنیمت سمجھا سرکار کے خزانے کو اور سرکار کی نوکری کو، اور پھر یہی کرتے رہے۔ اس طریقے سے صرف یہ نہیں ہے، افنان والا نہیں ہے، یہ باقی بھی اینو ہیں، یہ اکرم جان ہیں، یہ دوسرا جو ایک ایم پی اے صاحبہ ہیں، ان کا جو شوہر نامدار صاحب ہیں، یہ جو تمام کوئی بڑے وہ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم ایریگیشن میں جو یہ لالا ہے نا، جب تک اس کی پکڑ نہیں ہوگی یہ دھندا جاری رہے گا۔ اب احتسابی اداروں پر وقت ہے کہ آیا وہ اس میں اپنی وصولی کرتے ہیں یا واقعی احتسابی ادارہ بن کے کام کرتے ہیں، اور تھوڑی سی امید جاگتی ہے کہ واقعی تھوڑا کریک ڈاؤن کرپٹ لوگوں پر آ چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔